اسلام میں بڑے واضح انداز میں حل ہو چکا ہے۔ ایک اور جو اہم پہلو نان مسلمز کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ بھی اسلام ہمیں نیکی اور حسن معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھا جائے اور ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ قرآن مجید کی سورہ النحل اس کی آیت نمبر 125 میں اہل ایمان کو بڑی واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ آج لوگ تبلیغ کرتے ہیں، حکمت کو اور عمدہ نصیحت کو ہم بلا بیٹھے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا ہے تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلایا جائے، عمدہ نصیحت کے ساتھ بلایا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ حکمت بھرے دروس ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز میں کیجئے جو نہایت حسین ہو، یعنی آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو اس میں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اچھے انداز میں حسین انداز کے ساتھ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیجئے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف عمدہ نصیحت اور حکمت کے ساتھ بلایا جانا چاہیے، اور اگر ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہو جائے تو وہ بھی اچھے انداز میں، احسن انداز میں کیا جائے، تب جا کے دین کی خدمت اور صحیح طور پہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، یہاں پہ میں ایک حدیث پاک آپ کے خدمت میں عرض کروں گا جو متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرت بنا جنازتاً فقام لہا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار ایک جنازہ گزر رہا تھا کسی نان مسلمز کا۔ جب وہ نان مسلم کا جنازہ گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ وقمنا لہو فقلنا یا رسول اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ قال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، بھلے یہودی کا جنازہ ہے، تم جب بھی کسی جنازہ کو دیکھو تو انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالورز کو کیسی کیسی ہدایات دی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے پرامن بقائے باہمی کی فضا کو کیسے ہموار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کے اس آخری حصہ میں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جیسے ہم نے دیکھا، اسی طرح امام کاسانی اپنی کتاب بدائع الصنائع میں مسلموں اور غیر مسلموں کے حقوق کو مساوی قرار دیا ہے، اور اس چیز کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ آپ کاسانی کی بدائع الصنائع کو اٹھا لیجئے، اس کے الفاظ ہیں کہ المساوات فی الحقوق بین المسلمین و غیر المسلمین، کہ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اور نان مسلمز کے حقوق مساوی ہوں گے، اس کے اندر آپ فرق نہیں کریں گے۔ تو اب یہ کہنا کہ وہاں پہ ان کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، اگر کوئی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں تو اس کو روکا جانا چاہیے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، مگر اوورآل پورے مسلمانوں پر اور مسلمان ریاستوں پر اس کا الزام لگا دینا یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے۔
غیر مسلموں کے ساتھ اسلام صبر و تحمل پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور غیر انتقامی سلوک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کانی انظر الی النبی یحکی نبیا من الانبیاء، کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہولہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور فرماتے جاتے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ کہ یہ حضور علیہ السلام کا عمل ہے کہ حضرت عبداللہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نان مسلم کے ساتھ غیر انتقامی سلوک رکھا۔ اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیر انتقامی سلوک کے کئی واقعات ہیں جس کو میں طوالت کے خوف سے اس